90% 95% لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں. سب لوگ جم آتے ہیں, ٹریننگ کر لیتے ہیں, تھک جاتے ہیں, کیلوری ضائع کر لیتے ہیں, مسلز نہیں بن پاتا. ریگارڈنگ دی ایکسرسائزز سر خدا داد کا بھی اپنا یوٹیوب کا چینل ہے. میں آپ اٹھتے ہو تو بڑے فریش ہوتے ہو کہ یار مزہ آ گیا. اور آپ السلام علیکم ایوری ون. سو دس رائٹ ہیئر از بدر عبدالرزاق مسٹر بارز, اینڈ آج ہم پھر سے جو ہے وہ سر خدا داد کے ساتھ ہیں. اینڈ آج جو ہے وہ سر آپ سے میرے لیے مجھے ایکچولی میرے کزن نے ایک یہ پوچھا تھا, وہ تھوڑا اسٹرگل کر رہا ہے اپنے ویٹ وغیرہ کے ساتھ, تو اس نے بولا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بہت سارے وہ اصل میں 2 سے 3 مہینے 4 مہینے کے قریب جم جا چکا ہے, لیکن اس کو فیل نہیں ہو رہا کہ وہ کم ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, مسل بلڈ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا کچھ بھی. ہاں, تو یہ کیا چکر ہے کہ کچھ لوگ جم جاتے ہیں تو ان کے اوپر فوراً جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ تو جم گیا ہے, صحیح ہے, اور پھر کچھ لوگ جم جاتے ہیں تو وہ 3 4 5 6 مہینے نکال دیتے ہیں, ان کا نہ ویٹ لاس ہوتا ہے, نہ ان کا مسل گین ہو رہا ہوتا ہے, نہ کچھ. تو اس کی کیا سٹوری ہے, ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھو بدر, ایسا ہے جن لوگوں کو فرق پڑتا بھی ہے نا, وہ بھی کچھ دن کے بعد نہیں پڑتا, پھر رک جاتا ہے. اچھا, شروع میں پڑ جاتا ہے. رائٹ. تو تقریباً 90% 95% لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں. اگر یہ دو غلطیاں ہیں, یا یوں سمجھے کہ باڈی بلڈنگ یا جو نا ہمارے مسلز گیننگ, اس کی بنیاد 2 باتوں پر ہے. رائٹ. ایک ہوتا ہے ٹیشوز کو توڑنا, مسل ٹیشو ٹوٹے گا, پہلا پروسیس جو لوگوں کو نہیں آتا, پھر جا کے بنے گا, نیند میں ریپیئر ہوگا. اچھا, یہ دونوں باتیں اگر آپ کو نہیں آتی تو سپلیمنٹس اور اسٹیرائڈ بھی ایون, اور بہت سارے انڈے اور ورزشیں, ہیوی ویٹ, سب کچھ جو ہے نا یوز لیس ہے. رائٹ. آپ کوئی بھی جب جاتا ہے جم, میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ جم جا رہے ہیں اور آپ جا کے 1 گھنٹے کی آپ نے جو ٹریننگ بھی کی اور آپ نے اس اسپیسیفک مسل کو توڑا ہی نہیں, مسل ٹیشو ٹوٹا ہی نہیں, تو گھر جا کے ریپیئر بھی نہیں ہوگا. آپ نے یہاں بہت ٹریننگ کی, تھکا دیا خود کو, بیڑا غرق کر دیا, بائسپ کو نہیں توڑ سکے, بہت بھاری ویٹ لفٹ کیا آپ نے, اور پھر گھر جا کے سپلیمنٹس بھی لیا, پروٹین بھی لیا. کا بھاری ویٹ وغیرہ سے کوئی نہ آپ کو اسپیسیفک مسلز کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح ہٹ ہو رہا ہے. اگر وہ اسپیسیفک مسل کے بجائے آپ 4-5 مسل کو انوالو کر کے ویٹ کو لفٹ کر رہے ہیں, بجائے اس کو توڑنے کے اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں, تو آپ سب لوگ جم آتے ہیں, ٹریننگ کر لیتے ہیں, تھک جاتے ہیں, کیلوری ضائع کر لیتے ہیں, مسلز نہیں بن پاتا. اچھا, اور جو شروع میں بنتا ہے تو ٹیشوز کو وہ شروع میں کچھ بھی ٹریننگ کریں گے تو شروع میں ٹوٹے گا, ہاں, اس پہ لوڈ آئے گا, وہ تھوڑا سا ٹوٹ کے بن جائے گا, پھر اس کے بعد مزید بننے کے لیے اس کو اور جو ٹوٹنا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ جو پہلے دن بہت ٹائم بعد پہلے دن جم جاتے ہیں, یا پہلے درد ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, وہ درد آپ نے اس مسل ٹیشو کو کھینچا, توڑ دیا, وہ جب ٹوٹتا ہے تو دوبارہ ریپیئر ہوتا ہے 4-5 دن بعد, 10 دن بعد, پھر درد بھی نہیں ہوتا, مسل بھی جتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد مزید نہیں بن رہا ہوتا. مزید آپ کو ٹریننگ کرنا آئے گی تو وہ ٹیشو ٹوٹے گا. دیکھو ساری کہانی ہی اس پہ کھڑی کہ آپ مسل ٹیشو کو توڑیں اور نئے ٹیشو بن کے, جوان ٹیشو, نئے ٹیشو بنیں گے, طاقتور ٹیشوز اپنی شیپ میں, اور آپ کو وہ گول ملے گا. جب وہ کام ہی نہیں کر رہے آپ اس پہ, تو پھر گھر جا کے آپ جو چائے کھائیں, جو کچھ کریں, پھر آپ وہیں کے وہیں کھڑیں. ایک تو یہ غلطی ہے. صحیح. اچھا, اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جم جا کر ٹریننگ کیسے کروں, اینگلز کیسے ہوں اس کے, سپر سیٹس کیسے ہوں, کمبینیشن کیسی ہو. ہر مسلز کی اپنی ایک شیپ ہے, اپنی ایک فلسفی ہے, اور آپ یوٹیوب دیکھ کر وہ کس مسل کو ہٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور آپ آ کے اسی طرح شروع ہو جائیں اور 1 گھنٹے ٹریننگ کر لیں, 2 گھنٹے ٹریننگ کر لیں, وہ آپ کو وہ والا رزلٹ نہیں ملے گا جب تک آپ اس مسلز کو سیکھیں گے نہیں. اچھا, ریگارڈنگ دی ایکسرسائزز سر خدا داد کا بھی اپنا یوٹیوب کا چینل ہے, میں یہاں پہ چینل کا لنک جو ہے وہ اس کونے پہ جو ہے وہ پوسٹ کر دوں گا, تو آپ سر خدا داد کے چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ ایکچولی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایکسرسائزز کرنی ہے, کیا پوزیشن کس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے. میرے خیال میں آپ کے یوٹیوب کے چینل پہ یہ چل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. دوسرا جو میں نے کہا دوسری بنیاد ہے, ایک تو بنیاد کھڑی ہے اس بات پر, دوسری کھڑی کہ ٹیشو کو توڑنا آ گیا آپ کو, آپ نے اچھی ٹریننگ کر لی اور آپ گھر چلے گئے. اب آپ اس کو ریسٹ دیں گے تو ریسٹ میں ریپیئر ہوں گے وہ ٹیشوز, اور وہ نیند میں ہوتے ہیں. اچھا, اور نیند سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں یوں سمجھے کہ ایک ویلڈر ہوتا ہے آپ کے اندر جو نیند میں جاگ جاتا ہے, جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ جاگ جاتا ہے, اور اس کے بعد جو راڈ ہوتا ہے مسلز ٹیشو کو ریپیئر کرنے کا, وہ ہوتا ہے پروٹین. اچھا, جو پروٹین آپ نے لیا ہوتا ہے امینو ایسڈ میں چینج ہوتا ہے, بلڈ میں جاتا ہے, بلڈ جا کے رات کو اس میں امینو ایسڈ جاتے ہیں جہاں جہاں ٹیشوز کو ریپیئر ہونا ہوتا ہے ان کو ریپیئر کرتے ہیں پروٹین کے ساتھ.
تو جب تک آپ نیند نہیں کریں گے وہ ویلڈر کام نہیں کرے گا. اور وہ 7-8 گھنٹے کی قدرت نے جو نیند رکھی ہے اس میں ویلڈر اپنا کام مکمل کرتا ہے. صبح آپ اٹھتے ہو تو بڑے فریش ہوتے ہو کہ یار مزہ آ گیا, اور آپ آدھی نیند میں اٹھتے ہو تو آپ بالکل لیزی ہوتے, سست ہوتے, کیونکہ وہ ٹیشوز نہیں ریپیئر ہوئے ہوتے. اچھا صرف جم نہیں, جم کے علاوہ بھی تو ٹیشوز ٹوٹتے ہیں نا آپ کے دن بھر کے کام کاج سے. ہم تو اسپیسیفک مسلس کی بات کریں کہ اس کو خاص شیپ میں توڑیں تو وہ بنے. بالکل اگر ہم خاص شیپ میں نہیں توڑ رہے, باقی بھی تو کام کرتے ہیں ہم, باقی بھی تو ٹیشوز ہمارے ٹوٹتے ہیں, باقی بھی تو باڈی تھکتی ہے, اس کو بھی ریپیئر ہونے کے لیے نیند مکمل چاہیے. اس نیند میں ہی سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, اینابولزم کیٹابولزم چل رہا ہوتا ہے, ٹوٹنے کا بننے کا. ہر وقت نیند میں ٹوٹنے کا پروسیس رک جاتا ہے, بننے کا پروسیس تیز ہو جاتا ہے, اور جاگنے میں ٹوٹ ہی رہا ہوتا ہے. تو سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جا کے نیند, اگر آپ موبائلز دیکھتے دیکھتے 2 گھنٹے اس میں ضائع کر دیے اور صبح اٹھ گئے اور آپ نے 4-5 گھنٹے کی نیند کی اور یہ والی روٹین آپ کی چلتی جا رہی ہے, تو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی, وقت سے پہلے آپ کو تکا دے گی, بیماریاں بھی ڈال دیں گی. آپ کو بہت ضروری ہے کہ خاص طور سے جو جم کر دے کہ آپ اپنی, اچھا اس میں ایک اور بات بتا رہا ہوں خاص, آپ نے ٹریننگ بہت اچھی کی آج, بائسیپ توڑ دیا, دوسرے دن آئے بیک کی ٹریننگ کی بہت زبردست, نیند آپ کی پوری نہیں ہو رہی تھی, تیسرا دن آپ کی باڈی خود آواز دے گی کہ مجھ میں اتنا دم نہیں ہے. اچھا آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی, اگر نیند پوری بھی تھی تو ٹیشوز بہت زیادہ توڑ چکے ہیں آپ, تو تیسرے دن آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. کراٹے یا MMA یا جو مارشل آرٹس کی جتنی بھی ٹریننگز ہیں اس میں ہفتے میں 3 دن ٹریننگ ہوتی ہے, ایک دن ہوتی ہے ایک دن نہیں ہوتی. ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, پھر نیکسٹ ڈے آف ہوتا ہے تاکہ ٹیشوز واپس ریپیئر ہو. 6 ڈیز کلاس نہیں ہوتی. جم بھی ایسا ہی ہے, جم میں عام لوگوں کے لیے بول رہا ہوں خاص طور سے کہ وہ ہفتے میں 4 دن سے اوپر ٹریننگ نہ کریں. اچھا اگر نیند بہت صحیح ہے, ریسٹ مل رہا ہے تو 5 دن کر سکتے ہیں, ادروائز 2 دن ٹریننگ کی, تیسرے دن وہ آف کر لیں. وہ آف کرنے سے کیا ہوگا کہ مزید ٹیشوز کو وہ نہیں توڑیں گے, تیسرے دن کی جب نیند ان کو ملے گی, ڈائٹ ملے گی, تو وہ چوتھے دن کے لیے بالکل اوکے ہوں ریڈی ہو جائیں گے. پھر جب جم آئیں گے تو مزہ آ رہا ہوگا. خاص طور سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جم میں مزہ نہیں آتا, آپ کہتے ہیں یار بس دل نہیں کر رہا, لیکن جانا بھی ہے, مسلز میرے لوز ہو رہے ہیں, پھر آپ جا کے اور ویٹ لگاتے ہیں اور تکتے ہیں. وہ وجہ صرف نیند پوری نہیں ہوتی ہے, ٹیشوز ریپیئر نہیں ہوئے ہوتے. اگر آپ 2 دن کا ریسٹ کر لیں, 3 دن کا, پھر جم آ جائے تو آپ کو دم مزہ آنا شروع ہو جائے گا, آپ کہ یار اور ویٹ لاؤ. تو یہ دو باتیں ہیں, ایک آپ کا ٹیشوز کو توڑنا, اور اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیشوز کو واپس گھر جا کے ری بلڈ کرنا. یہ 2 باتیں اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو اس کے بعد جتنے بھی سراؤنڈنگ میں چیزیں ہیں, یعنی پروٹین ہے اور ڈائٹ ہے اور بہت ساری ایکسرسائز ہیں عجیب سی, ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیسا زبردست سر, دیٹ واز ویری انفارمیٹیو. تو ٹھیک ہے, ایسی بہت ساری فلاسفیز ہیں, وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے ڈائٹ کے حوالے سے, ٹریننگ کے حوالے سے. آپ لوگ پوچھتے جائیں گے اور میں آپ کو ان کی ڈیپتھ میں جا کے بتاؤں گا کہ اصل میں یہ گیم کیا ہے. جیسی لاجک سمجھ میں آتی ہے, فلاسفی سمجھ میں آتی ہے, تو انسان اس چیز کو کر سکتا ہے, اور اندھا ہو کے آنکھیں بند کر کے انسان نہیں چل سکتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈیپتھ میں جا کے فلاسفی سمجھا سکوں. سر اسی لیے جو ہے وہ فٹنس فلاسفر ہیں, خالی جو ہے وہ فٹنس کوچ یا اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں سر, جزاک اللہ, تھینکس ا لاٹ. آل رائٹ ویورز, انشاءاللہ I'll see you later in the next one. Bars out.